الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الہی جب تک جان میں جان رہے دل میں تیری توحید ہو لب پہ تیرا قرآن رہے. میں رہوں نہ رہوں دل کی یہ دعا ہے دین مصطفیٰ رہے عظمت قرآن رہے. انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر بزرگوں بھائیوں عزیزوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم. آج کراچی کے اس شہر میں اور پھر خاص کر اس علاقے اور یہاں کی یہ مسجد جامع مسجد بیت اللہ اور دور دراز سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یقیناً کہ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی ہمارے بہت ہی محبوب ساتھی دوست بھائی حزب اللہ صاحب اور ان کے دیگر دوست ہمارے عبدالستار جتوئی صاحب یہ یہاں سے چل کر ہری پور میرے گھر آئے. جمعہ بھی وہاں پڑھا اور وہاں اس جمعے کی نماز کے لیے یہاں کے خطبے کے لیے انہوں نے وقت لیا.
اللہ نے توفیق دی، آج بحمداللہ ہم اکٹھے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ قرآن کریم کا ایک ادنا سا خادم ہوں تو قرآن مقدس کا سہارا لوں اور اللہ کی آیات سے آپ کے دل و دماغ کو معطر کروں۔ دوستو، اس کان خانہ قدرت میں ایک ذرے سے لے کر ریگستان تک، ایک کنکری سے لے کر پہاڑوں اور چٹانوں تک، ایک تنکے سے لے کر سمندروں تک، ایک قطرے سے لے کر دریاؤں سمندروں تک، کوئی چیز اللہ نے بے مقصد اور بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ یہ ہوا، فضا، خلا، بر و بحر، خشک و تر، زمین و آسمان، مشرق و غرب، یہ جو کچھ بھی ہے اللہ نے پیدا کیا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہے، اور وہ مقصد قرآن ذکر کرتا ہے۔ اس دنیا میں گھومنے والے بہت لوگ ہیں، لیکن اس مقصد کو سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ میں نے سورہ آل عمران آیت 190 کی تلاوت کی آپ کے سامنے۔ قرآن کیا کہتا ہے، ذرا دل و دماغ کو حاضر رکھیے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ، ان فی خلق السماوات، بے شک آسمان کی پیدائش میں، ساتوں آسمان کی تخلیق میں، والارض، زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن رات کے اختلاف، عدلنے بدلنے میں، کبھی دن بڑا رات چھوٹی، اور کبھی رات بڑی دن چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ ان ساری چیزوں میں لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں اللہ کی وحدانیت کی، لآیات، نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، طاقت کی، عظمت کی، کبریائی کی، خالقیت اور ربوبیت کی، لآیات، اللہ کی معرفت کی نشانیاں ہیں، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کراچی والوں، دنیا میں تو پاگل بھی اپنے آپ کو بے عقل نہیں سمجھتا، دنیا میں تو دیوانہ بھی یہ کہتا ہے کہ عقل مند تو میں ہوں، باقی ساری دنیا پاگل ہے، دیوانی ہے۔ عقل مند کون ہے؟ عقلوں کو پیدا کرنے والے اللہ، عقل مندوں کو پیدا کرنے والے اللہ۔ بتلا دیجئے کہ عقل مند لوگ کون ہیں آپ کے یہاں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الذین یذکرون اللہ، عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ انہیں یاد رہتا ہے۔ کیسے؟ قیاماً وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وقعوداً، بیٹھے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، لیٹے کروٹ کے بل بھی کسے یاد کرتے ہیں؟
جو اللہ کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو وہ کہیں اور جواب دے تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ کراچی والے میری بات سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا الذین، عقل مند وہ ہیں، یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاماً، کھڑے کھڑے، قعوداً، بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور کروٹ کے بل۔ کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ ایسا ہی نہیں کہ صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے کونا میں بیٹھنا ضروری ہو، اللہ کو یاد کرنے کے لیے کسی کمرے میں بیٹھنا ضروری ہو، نہیں نہیں، اگر وہ کھڑے ہیں تب بھی ان کے دماغ میں یاد اللہ کی ہے، اگر وہ چل رہے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اگر وہ اپنے بستر پہ آتے ہیں، کروٹ کے بل لیٹتے ہیں، تب بھی ان کو کون یاد رہتا ہے؟ اللہ یاد رہتا ہے۔ کسی مفسر نے یہ بھی توجیہ نکالی ہے کہ یذکرون اللہ قیاما، کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اگر صحت مند اور توانا ہوتے ہیں اور طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور اگر بیٹھ کے بھی پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو وعلی جنوبہم، کروٹ کے بل ٹیک لگائے بھی نماز نہیں چھوڑتے۔ یہ عقل مند لوگ ہیں۔ یا اللہ، اور نشانیاں ان کی، فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں، پیدائش میں، یتفکرون، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، یعنی غفلت میں وقت نہیں گزارتے، آسمان و زمین کی تخلیق میں، بولیے، فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، یتفکرون۔ کئی لوگ ہیں 20 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال کا عرصہ گزار دیتے ہیں، لیکن وہ کبھی فکر نہیں کرتے ہیں۔ کراچی والوں، فکر اور اللہ کے بارے میں فکر کرنا، اللہ کی قدرتوں، عظمتوں، جلال، کبریائی، خالقیت میں سوچنا، اللہ کی پیدا کردہ مخلوق میں غور کرنا، اللہ تک پہنچنا، یہ دل کی اہم ترین عبادتوں میں سے عبادت ہے۔ اور اگر فکر نہ ہو انسان میں تو انسان حیوان ہے۔ کیا ہے؟ یہ حیوان ہے، کیونکہ حیوان کو کوئی فکر نہیں ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کو کوئی فکر۔ لیکن انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، اس نتیجے پہ وہ پہنچتا ہے، اور جب پہنچ جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ پھر کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ جو کچھ بھی پیدا کیا ہے یہ بے فائدہ نہیں پیدا کیا ہے، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا۔ کیا اللہ نے یہ ساری کائنات ویسے ہی بنا دی ہے؟ ویسے ہی ہم پیدا کر دی؟ یہ بر، یہ بحر، یہ دریا، سمندر، سورج، چاند، ستارے ایک سسٹم کے تحت لگے ہوئے کام کر رہے ہیں، کیا ویسے ہی پیدا کر دیے؟ پھر سوچئے کراچی والوں، جب ایک ذرہ بے مقصد پیدا نہیں ہے تو اتنا بڑا قدرت کا شاہکار انسان کیسے بے مقصد پیدا ہو سکتا ہے؟ اس بات کی طرف آپ کو لا رہا تھا، اتنا گما کے، کہ جب اتنی چیزیں، ایک ذرہ، ایک قطرہ، چٹان، پودا، پتا، تنکا بے مقصد نہیں پیدا، تو اتنا عظیم انسان، قدرت کا شاہکار،
کیسے بے مقصد پیدا ہو گیا. اور یہی قرآن کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا. اللہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے, تم نے لوٹ کے ہمارے پاس نہیں آنا؟ نہیں نہیں, ایسا نہیں. کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. دیکھیے میں قرآن ہی پڑھتا جا رہا ہوں. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. کیا انسان یہ خیال کر بیٹھا ہے کہ وہ یوں ہی بے لگام چھوڑ دیا جائے گا؟ سدا محملہ, ایسے ہی بے فائدہ باطل چھوڑ دیا جائے گا, جو مرضی کرے. یا انسان کا یہی مقصد ہے کراچی والوں کہ پیدا ہے, بڑھے گا, کمائے گا, کھائے گا, بچے پالے گا, بیوی پالے گا. اگر یہی مقصد ہے تو پھر معاف کرنا کراچی والوں, یہ ایک پرندہ بھی کرتا ہے, ایک جنگل کا جانور بھی یہ سارا کچھ کرتا ہے کہ سب سے پہلے گھونسلہ بناتا ہے, اس کے بعد پھر شادی ہوتی ہے, اس کے بعد وہ انڈے دیتا ہے گھونسلے میں, اس کے بعد پھر وہ کئی دن انڈوں پہ بیٹھتا ہے پرندہ, پھر بچے نکالتا ہے, پھر جا کے جنگل میں سب سے پہلے تاریخ بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے, حیوانات کے اوپر کتابیں لکھی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے چڑیا کا تو وہ سانس بھی نہیں لے سکتا, کوئی چیز نگلے گا کیسے؟ تو یہ پرندہ اس کی چونچ کو کھول کے اس کے منہ میں پھونک مارتی ہے تاکہ اس کا حلق کھل جائے. چونچ اس کی کھول کے پھونک مارتی ہے, اس کے بعد جاتی ہے جنگل میں, بر و بحر پہ سفر کرتی ہے, اس کے لیے خوراک لاتی ہے. اگر انسان بھی یہی کرنے کے لیے پیدا ہے تو پھر انسان اشرف المخلوق کیوں بن گیا؟ پھر انسان مسجود ملائک کیوں بن گیا؟ پھر انسان رب کا محبوب کیسے بن گیا؟ کہ اس کے تذکرے کرتے ہوئے کبھی قرآن کہتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ فرماتے ہیں والتین, مجھے قسم ہے تین انجیر کی, والزیتون, قسم ہے زیتون کی, وطور سینین, طور سینا پہاڑ کی قسم ہے, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, اور میرے پاک پیغمبر تیرے اس امن والے شہر مکہ کی قسم ہے. چار قسمیں اٹھانے کے بعد کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, کہ میں نے انسان کو بڑے احسن سانچے میں پیدا کیا ہے, بڑا خوبصورت بنایا ہے. اور کبھی اللہ شکوہ کرتا ہے اپنے بندے سے, گلہ کرتا ہے, وہ گلہ کیا ہے؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. او انسانا ما غرک بربک الکریم, تجھے اس کرم نواز سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ تو بڑا کریم ہے, تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا ہے اس سے کہ وہ ہماری سنتا نہیں, وہ ہماری ضرورتیں نہیں پوری کرتا, وہ ہماری پکار نہیں سنتا, وہ ہماری حاجتیں پوری نہیں کرتا. کس بدبخت نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ وہ تو وہ ذات ہے خلقک. پہلا جملہ
خلقک تجھے پیدا کیا ہے، اللہ فسواک پھر تجھے برابر کیا ہے، درست کیا ہے، اللہ فعدلک پھر تیرے اعضاء کا توازن بنایا، یہ نہیں کہ ایک ہاتھ تو 2 فٹ کا اور دوسرا 5 کا ہو جائے، ایسے ہی نہیں کیا کہ ایک آنکھ تو خوبصورت ہے اور دوسری اتنی بڑی ہو جائے، نہیں، ایک کان چھوٹا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایک بالش ہو جائے، عدلک فی ای صورت ما شاء رکب پھر جس صورت میں تجھے چاہا بنا دیا ہے، اللہ اور بنایا ایسا بنایا ہے کہ اس سے بہتر صورت نہ ہے نہ آ سکتی ہے، جتنی بھی کوئی ترقی کر جائے، ہر چیز میں آپ مکان بنا لیں، دنیا کے ٹاپ انجینئر سے نقشہ بنوائیں، کسی کو لائیں وہ کہے گا نہیں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ واش روم ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ یہاں ہونا چاہیے تھا، کمرے کا رخ ایسے ہونا چاہیے تھا، کوئی نہ کوئی نقص نکالے گا، لیکن اللہ نے جب سے انسان بنا کے پیش کیا ہے، آج تک دنیا کا کوئی انسان چاہے مومن ہے چاہے کافر ہے وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ ناک جہاں ہے یہاں نہیں ہونی چاہیے، اوپر ہونی چاہیے، کان جہاں ہے یہاں نہیں ہونا چاہیے، کسی اور جگہ ہونا چاہیے تھا، جب بھی دیکھتا ہے اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ واقعی اللہ جیسے میں ہوں میں ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ آپ اندازہ لگا لیں آپ کتنے اچھے اچھے پرندے رکھتے ہیں، طوطا ہے، فاختہ ہے، چکور ہے، جی رنگ رنگ کے پرندے کتنے خوبصورت ہے، بندہ دیکھتا ہے دیکھتا ہی چلا جائے، لیکن کبھی آج تک آپ نے کسی نے چاہا کہ میری شکل طوطے جیسی ہوتی؟ جی کوئی شک نہیں، رنگا رنگ کے اس کے اوپر پرنٹ ہیں، قدرت کے کرشمے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ میں ایسے ہوتا، کیوں؟ رب نے یہ ایسا بنا دیا کہ اس سے بہتر صورت اور کوئی نہیں ہے، تو اتنا حسین تجھے بنایا، کس لیے بنایا، مقصد کیا ہے؟ آئیے مقصد بتانے لگا ہوں، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 26واں پارہ ہے اور سورت کا نام سورت زاریات ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے سنیے کراچی والوں، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے انسان کو جنات کو پیدا کیا ہے لیعبدون تاکہ یہ میری بندگی کریں، ساری کائنات کو خدمت انسان میں لگا دیا اور انسان کو رحمان کی عبادت میں لگا دیا کہ آپ اس لیے پیدا ہیں، لیعبدون میری بندگی کے لیے پیدا ہے۔ تو کراچی والو اگر انسان کی زندگی میں بندگی نہ ہو تو یہ زندگی نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو بندگی کے لیے، بندگی نہیں ہے تو یہ زندگی شرمندگی بن جائے گی۔ اللہ، اور آپ کو پتہ ہے انسان بندے کو عبد کہتے ہیں، کیا؟ عبد، اور عبد غلام کو بھی کہتے ہیں، اور ہمارے جو اردو کا لفظ ہے بندہ،
پشتو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کئی بولیوں میں۔ یہ عبد کا ترجمہ ہے بندہ۔ اور اگر میں آپ کو سادہ سے معنی کر دوں کہ کسی چیز کو جکڑنا ہو تو اس کو کہتے ہیں باندھنا۔ ہر طرف سے جب آپ اس کو باندھ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ چیز باندھ دی گئی۔ تو بندہ آزاد نہیں، بندہ رب کی مرضیوں میں، رب کی چاہتوں سے باندھا ہوا ہے۔ یہ بندگی ہے۔ کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے، یہ ہے بندہ۔ اور طریقہ مصطفیٰ کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انسان اس لیے پیدا ہے اور یہی انسان کامیاب ہے کہ وہ اپنے مقصد میں آ جائے۔ یہ مائک ایک کمپنی نے بنایا ہے تو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اگر اس مقصد سے آپ اس کو نکال کے گاڑی کے ٹائر کے ساتھ لگا دیں، ادھر بڑا خوبصورت لگے گا، ضائع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ اس کی جگہ نہیں، اس لیے نہیں بنا ہے۔ جو چیز جس چیز کے لیے بنی ہے اس کا وہی کام وہ کرے تو کامیاب، نہیں وہ ناکام ہے۔ ایک مثال سمجھا دوں کراچی والوں حدیث سے، قرآن پڑھا حدیث بھی سن لیجئے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم مجلس لگی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ مجلس مصطفیٰ کے کیا ہی نظارے ہوتے تھے، کیا ہی انوارات ہوتے تھے، کیا عظیم لوگ ہیں صحابہ کرام کہ وہ مجلس میں رخ مصطفیٰ کا دیدار کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم ایک بندہ 100 سال تک رہے بیٹھ کے کونے میں اللہ 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 کرتا رہے اور آنکھ جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، اس کو جو مرتبہ ملتا ہے یہ صحابی کو چہرہ مصطفیٰ پہ ایک نظر ڈالنے سے مل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، باقی کائنات کی ساری مخلوق بعد میں آنے والے اکٹھے ہو جائیں، علماء ہو، محدثین ہو، فقہاء ہو، مجتہدین ہو، سارے مل کے اس شخصیت کے گرد راہ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ مجلس لگی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھیو، بنی اسرائیل میں ایک بندہ بیل چلا رہا تھا۔ جانتے ہیں نا گائے، بکری، بیل چلانے لگا، چلتے چلتے بیل کے اوپر سوار ہو گیا، اس سے گھوڑا بنا دیا، یعنی اس پہ سواری کرنے لگا اور مار بھی رہا ہے اوپر سے۔ اچانک بیل نے یوں سر اٹھایا اور کیا کہا، اِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، او سادہ انسان، ہم اس کام کے لیے نہیں پیدا ہیں، ہم سے کھیتی باڑی کا کام کرو، ہل چلاؤ، ہم سے یہ کام کرنا ہے، ذبح کر کے گوشت کھا لو۔ سواریوں کے لیے گھوڑا ہے، اونٹ ہے، خچر ہے، گدھا ہے، ہم سواری کے لیے نہیں پیدا۔ جب یہ جملہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے نکلا، پوری مجلس نے کہا سبحان اللہ، بقرۃ تتکلم۔ یہ عجیب بات ہے کہ گائے بیل بول رہا تھا۔ کیا بول رہا تھا؟ آپ بھی بڑے حیران ہوں گے، یہ کوئی اخبار کی رپورٹ نہیں سنا رہا ہوں، صحیح حدیث سنا رہا ہوں کہ بیل بول پڑا۔ نبی علیہ السلام کا جواب سنیے، فرمایا او میرے ساتھیو، آپ کو یقین آئے یا نہ آئے، لیکن اومن بہی انا و ابو بکر و عمر، کوئی مانے نہ مانے، میں ابو بکر عمر کا اس پہ ایمان ہے۔ اور صحابی روایت کرنے والے کے الفاظ بھی آپ کو سنا دوں، آپ جھوم جاؤ گے۔
کہنے لگا کہ نبی کریم نے فرمایا میرا یقین ہے کہ گائے نے باتیں کی، بیل بولا ہے، ابو بکر کا ایمان ہے، عمر کا ایمان ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ اس مجلس میں ابو بکر اور عمر موجود بھی نہیں تھے۔ اعتماد بلندیوں کو چھو رہا ہے، اللہ کی قسم کس بلندی تک پہنچا ہوا ہے استاد کا، اپنے شاگرد پہ اعتماد دیکھیے، مرشد اعظم کا مریدوں پہ اعتماد دیکھیے، نبیوں کے سردار کا اپنے شاگرد جو ولیوں کے سردار ہیں ان پہ اعتماد دیکھیے۔ کوئی مانے نہ مانے ابو بکر کا میرا ایمان ہے۔ اس کو تھوڑا سا آگے لے جاؤں تاکہ آپ کی محبت میں تھوڑا سا اور اضافہ ہو جائے اور آپ اس سے لطف لے لیں کہ یہ تو نبی کا اعتماد ہے۔ اب شاگرد کا اعتماد بھی دیکھ لیجئے، شاگرد کا بھی اعتماد دیکھ لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے کہ نہیں گئے؟ گئے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، اسرا جو ذات لے گئی، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلن راتوں رات، اور لیلن کچھ یہاں طلباء بھی بیٹھے ہیں، اہل علم علماء بھی بیٹھے ہیں، گرامر جانتے ہیں، لیلن کے اوپر تنوین ہے، یہ تنوین تقصیر کی ہے، تقلیل کی ہے، یعنی پوری رات نہیں، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں اللہ اپنے پیغمبر کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا اور اس سے اوپر تک لے گیا۔ اللہ اکبر، رات کے ایک حصے میں۔ اب کئیوں کے ذہن میں آئے گا یہ کیسے ممکن ہے؟ پہلے تو مسجد حرام مکہ میں ہے اور مسجد اقصی فلسطین میں ہے، چلنا شروع کر دے، مہینوں کا سفر ہے یہ، پھر رات کے معمولی حصے میں یہ کیسے طے ہو گیا؟ اور پھر زمین سے آسمان تک، بخاری ترمذی کی روایت ہے، 500 سال کا راستہ ہے، زمین سے آسمان تک، پھر ایک آسمان دوسرا آسمان، اتنا ہی فاصلہ ہے اور اتنی ہی مسافت ہے۔ رات کے ایک حصے میں یہ کیسے لے گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ نے قرآن کا آغاز ہی اس سورت کا کیا سبحانہ، اس لفظ لانے میں یہاں ایک کمال ہے کہ او میرا بندہ، اگر تیری سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے تو یہ کوئی بندہ لے کے نہیں گیا، جو لے کے گیا وہ سبحان ہے۔ سبحان کا معنی ہے کمزوریوں سے پاک ہے، عیبوں سے، شریکوں سے پاک ہے، وہ ذات لے گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر گئے بھی، آ بھی گئے، جب واپس آ گئے صبح اعلان کیا لوگوں میں تو کل رات آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، جنت جہنم کے نظارے کر کے آیا ہوں، سدرۃ المنتہا پہ جبریل دیکھ کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ سے ہم کلامی کر کے آیا ہوں، تحفے لے کے آیا ہوں۔ جب بات کی تو ماننے والے مان گئے، اور جن کے دلوں میں بیماری تھی تو سننے والا ہر بندہ ایک نیت سے بیٹھ کے نہیں سنتے، ہر بندے کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے بات لینے کا۔ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم نے نہیں کہا
یہ پروپیگنڈو والے لوگ جو ہوتے ہیں ہر دور میں ہوتے ہیں کہ اللہ ہم نے نہیں کہا، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ مجنون ہیں، پاگل ہیں، دیوانے ہیں۔ ابھی یہ بھی کوئی بات ہے کہ انسان ہے اور رات کے ایک حصے میں 7 آسمانوں کی سیر کر کے آئے، نبیوں کی امامت کر کے آئے، سدرۃ المنتہا کے نظارے کر کے آئے، اللہ سے ہم کلامی کر کے آئے، وہ بھی رات کے ایک حصے میں؟ یہ بلا کہاں دماغ میں آ رہی ہے؟ یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے۔ شروع کر دیا لوگوں کو پھسلانا، اور ابو جہل کا سب سے بڑا جو اس کی چاہت تھی، جو ارمان تھا اس کا، کہ کاش ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام سے پھوٹ جائے، یہ پھوٹ جائیں۔ کیوں؟ یہی وہ شخص ہے جو نہ مال دیکھتا ہے نہ جان دیکھتا ہے، سب کچھ قربان کر دیا ہے، یہ ہٹنا چاہیے۔ تو ابو بکر صدیق تھے نہیں، کہیں سفر پر گئے ہوئے ہیں، ابو جہل انتظار میں ہے۔ کراچی والوں زیادہ تو نہیں، اگر میری بات سمجھ میں آ جائے تو میری تسلی کے لیے سبحان اللہ، اللہ کا نام کہہ دینا۔ اب ذرا سناؤں گا، انتظار کیجئے، 14 طبق آپ کے روشن ہو جائیں گے۔ نبی کا اعتماد صحابی پہ، صدیق کا اعتماد بھی دیکھ لیجئے۔ ابو جہل انتظار میں ہے، مکے سے باہر ہے، کہنے لگا ابو بکر آپ سے سوال کرتا ہوں، سوچ کے جواب دینا، جلد بازی نہ کرنا، جلدی میں نہ، خوب سوچ کے جواب دینا۔ ابو بکر صدیق نے کہا ابو جہل چھوڑو باتیں، بات کیا ہے، بات تو کر۔ کہنے لگا انسان ہے، کہتا ہے میں نے رات کے ایک معمولی سے حصے میں زمین سے آسمانوں تک 7 آسمان اوپر گیا ہوں، واپس بھی آ گیا ہوں، کیا یہ آپ مانیں گے؟ جواب سنیے اور پھر سبحان اللہ کہیے۔ کیا کہتے ہیں صدیق اکبر؟ کہتے ہیں ابو جہل سن لے میری بات، اگر یہ دعویٰ آپ نے کیا ہے تو جھوٹ ہے، اگر یہ بات تیرے والد کی ہے، باپ کی ہے تو جھوٹ ہے، اگر یہ میں کہوں تو جھوٹ ہے، مگر ذہن رہے، خیال رہے کہ مکے میں ایک ہستی ہے جس کا نام محمد ہے، اگر یہ بات ان کی ہے تو صدیق کا ایمان ہے۔ ابو بکر صدیق آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی مانے یا نہ مانے، اتنا اعتماد۔ تو میں نے حدیث کیا سنائی تھی آپ کو کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بیل پہ سواری کرنے لگا، بیل نے کہا انا لم نخلق لہذا، ہم اس کے لیے نہیں پیدا ہیں۔ تو میرا استدلال اس حدیث سے وہ سن لیجئے، میرا استدلال یہ ہے کہ او کراچی روشنیوں کے شہر میں رہنے والوں، کل ہم تھوڑا اردو بازار گئے، وہاں سے کچھ کتابیں خریدیں، بھائی حزب اللہ صاحب بھی تھے، تو باقی بہت سارے ہمارے دوست تھے، تو میری نظر پڑی ایک بورڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا روشنیوں کا شہر کراچی، وہ جملہ میرے دماغ میں ہے۔ تو روشنیوں کے شہر میں رہنے والوں سن لیجئے ایک روشنی، میرا استدلال حدیث سے کہ حیوان بیل ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ میں اس کام کے لیے پیدا ہوں اور اس کے لیے نہیں پیدا ہوں۔ اگر بیل کو پتا چل جائے کہ میں اس کام کے لیے پیدا ہوں، اس مقصد کے لیے، اس کے لیے نہیں ہوں، اور انسان کو یہ پتا نہ چل سکے، 60 سال گزارے، 70 سال کی زندگی گزار کے بھی اس کو پتا نہ چلے کہ میں کس مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں، تو پھر معاف کرنا، یہ ہے تو انسان لیکن بدتر حیوان سے بھی ہے، یہ حیوان سے بدتر ہے۔ آج جو تباہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنا مقصد بھول چکے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں فکر نہیں ہے، کسی کو فکر ہے، لیکن لوگوں کی فکریں الگ الگ ہیں۔
کسی کو مکان کی، کسی کو گاڑی کی، کسی کو تجارت دکان کی، کسی کو بیوی بچے کی فکر ہے، کسی کو خوراک کی فکر ہے، لیکن اتنا کارخانہ قدرت دیکھ کے کوئی یہ فکر نہیں کرتا کہ اللہ نے یہ اتنی کائنات کیوں مزین کر رکھی ہے، یہ کیوں بنائی ہے، اس کا کوئی مقصد بھی ہے کہ نہیں، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں کرتا۔ ہم نے اس میں سوچنا ہے، یہ عبادت ہے۔ آپ رات کو کبھی آنگن میں ہو اور آسمان پہ نظر پڑے نا ستاروں پہ، تو سوچ لیا کرو اللہ نے یہ اربوں کھربوں ستارے ویسے نہیں بنائے، یہ ساری چیزیں آپ کی ڈیوٹی میں لگی ہیں خدمت میں۔ سورج نے آپ کو دھوپ دینی ہے، آپ کی فصلوں کو پکانا ہے تپش سے، بارش نے زمین کو نرم کرنا ہے، بادل نے سمندر سے پانی کو اٹھانا ہے، ہوا نے پھر بادل کو چلانا ہے، پھر اوپر سے برسنا ہے، چھاننی لگا دی ہے، وہ دھیمے دھیمے برستی ہے، اللہ اکبر، پھر ڈیوٹی لگا دی ہے، زمین پھٹتی ہے، پودا نکلتا ہے، چاند کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اس میں مٹھاس پڑتی جائے، چاندنی سے اس میں مٹھاس پڑے، سورج سے وہ پکے، یہ اتنا نظام اللہ کا بنایا ہوا، آج تک سورج نے چھٹی نہیں کی، چاند نے چھٹی نہیں مانگی، مسلسل ڈیوٹی میں ہے انسان، تیری ڈیوٹی میں، تو کیا تو بھی اپنی ڈیوٹی بجا لا رہا ہے؟ کیا تجھے بھی اپنے مالک کا خیال آتا ہے؟ ناشکرے ہو چکے ہیں اللہ کی قسم، ہر بندہ رو رہا ہے، میں جس کو دیکھ رہا ہوں رو رہا ہے، میں کہتا ہوں رو نہیں، شکر ادا کرو۔ کیا؟ اگر اللہ نے اتنی نعمتوں کے ساتھ نعمت ایمان سے نواز دیا، اپنی توحید کی سمجھ دے دی ہے آپ کو، تو سمجھ جاؤ کہ یہ رب کا سب سے بڑا انعام ہے اور احسان ہے آپ پر، اور جتنا بندہ ناشکری کرتا ہے رب اتنی ہی نعمتیں بند کرتا ہے۔ آخری بات کر دیتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے، یاد رکھو گے، یہ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ ایک بزرگ جا رہے ہیں، عالم دین ہے، عبدالستار صاحب، راستے میں جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں ایک شخص ہے، دونوں بازو اس کے کٹے ہوئے ہیں، دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں۔ کراچی والوں، دونوں بازو دونوں پاؤں کٹے ہوں تو کیا حالت ہوگی؟ بس ایک رولر کی طرح پلٹیاں کھا کے ہی چلتا ہوگا، چل تو سکتا ہی نہیں ہوگا، الٹ پلٹ ہوتا ہوگا، گرد میں، غبار میں، خاک میں لت پت ہوتا ہوگا۔ ان کی نظر پڑی، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، لیکن اس کی زبان پہ ایک صدا ہے۔ وہ صدا کیا ہے کراچی والوں؟ وہ کہتا ہے، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگارا، تو نے جو مجھ پہ نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں کی شکر ادا کرنے کی توفیق دے دے۔ کوئی جوڑ بھی نہیں بنتا باتوں میں۔ اللہ، جو تو نے نعمتیں کی ہے، شکر ادا کرنے کی توفیق بھی دے دے۔ عالم کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، او انسان، تیرے وجود میں کوئی سالم چیز نہیں، ہاتھ تیرے نہیں، پاؤں تیرے کٹے ہوئے ہیں، ساری خاک تیرے اوپر ہے، کون سی نعمت تجھ پہ اللہ نے کی ہے کہ جس کا شکریہ مانگ رہا ہے، شکر کی توفیق مانگ رہا ہے؟ جواب دیجئے، جواب سنیے کراچی والوں۔ وہ کہنے لگا، او سادے انسان، کیا تجھے نظر نہیں آتا؟ ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، لیکن اس کا یہ احسان تھوڑا ہے کہ اللہ نے مجھے صبر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان دی ہے۔ کیا یہ احسان تھوڑا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی صبر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی؟ تو میں نے کہا عقل مند لوگ وہ ہیں، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وقت اوپر ہو چکا ہے، ورنہ میرا دل تو تھا کہ میں کچھ مزید بھی کہتا۔ بہرحال زندگی باقی، ملاقات باقی۔ جتنے دوست احباب آئے ہیں دور دراز سے، وقت سے پہلے پہنچے ہیں، سفر کیا ہے، میں دعا گو ہوں ان کے لیے کہ اللہ ان کی دل کی دنیا بھی سنوار دے، ان کی باہر کی دنیا بھی سنوار دے، اللہ ان کی یہ دنیا بھی سنوار دے، ان کی وہ دنیا بھی سنوار دے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔